السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ بچپن سے ہی مجھے فوجی جوان بہت اچھے لگتے تھے۔ باوقار وردی میں باوقار انداز سے چلتے ہوئے جی چاہتا تھا کہ اپنے وطن کے ان محافظوں کو سلوٹ کروں۔ جو شعور آتا گیا یہ پسندیدگی بڑھتی گئی۔ اب یہی خواہش دل میں کروٹیں لینے لگی، اے کاش میرا جیون ساتھی بھی کوئی وردی والا ہو جس کے ساتھ فخر سے چلوں اور میری سہیلیاں مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ سوچوں کہ دنیا سے نکل کر میں خوابوں کی دنیا میں آ گئی۔ اب میں 18 برس کی تھی، BA پاس کر لیا تھا۔ گھر میں میرے لیے رشتے کی تلاش اور شادی کی باتیں ہونے لگی۔ میں امی سے اکثر کہتی کہ مجھے فوجی لوگ بہت پسند ہیں، ان کی زندگی میں کتنا سکون اور کتنا ڈسپلن ہوتا ہے۔ ماں سمجھدار تھیں، سمجھ چکی تھی کہ میں ایسا کیوں کہتی ہوں۔ وہ میرے لیے کسی فوجی جوان کے رشتے کی خاطر دعا گو رہنے لگی۔ امی کی دعائیں رنگ لائیں۔ میں جس کا انتظار کر رہی تھی اس کا پیغام آ گیا۔ امی جان کو ان کی ایک سہیلی نے اپنے فوجی آفیسر بھتیجے کا رشتہ بتایا۔ والدہ ان کا گھر دیکھنے آنٹی صدف کے ہمراہ گئیں۔ واپس آئیں تو بہت خوش تھیں۔ انہیں ان کی منشا کا داماد مل گیا تھا۔ فوراً ہاں کہہ دی اور ان لوگوں کی دعوت بھی کر دی۔ فہد ہمارے گھر اپنی والدہ کے ہمراہ آئے تھے۔ میں نے ایک نظر انہیں دیکھا اور انہوں نے مجھے۔ وہ ایک سجیلا جوان میری روح میں پہلی ہی نظر میں سما گیا۔ ایسے ہی کسی فوجی آفیسر کو میں اپنا شریک زندگی دیکھنے کی آرزومند تھی۔ وہ دن بھی آ گیا کہ تصورات میں جس کا انتظار کرتی تھی وہ شہزادہ حقیقت کا روپ دھار کر مجھے لینے آ پہنچا، اور میں باعزت طریقے سے بابل کے گھر سے رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی۔ فہد کا گھر میرے لیے جنت جیسا تھا۔ میں خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولنے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے یوں گھل مل گئے جیسے جنم جنم کے ساتھی ہوں۔ ان دنوں زندگی کتنی خوبصورت لگتی تھی۔ فہد دفتر سے آتے تو مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ بکھر جاتی۔ کہتے، سلطانہ اگر تم مجھے نہ ملتی تو… میں ان کی بات بیچ میں اچک لیتی اور کہتی، تو کوئی اور مل جاتی، کسی نہ کسی کا تو آپ کی شریک حیات ہونا ہی تھا۔ وہ کہتے، مگر تمہاری بات اور ہے، اگر تم نہ ملتی تو… میں درمیان میں پھر بول پڑتی، تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہاں کچھ بھی نہ ہوتا، مگر میں ادھورا رہ جاتا۔ تمہیں پا کر میری زندگی کی خوشیاں مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم ہی مجھے ملی۔ وہ اللہ کے حضور شکر ادا کرتے اور میں فخر سے مسکرا دیتی۔ انہی دنوں فہد کی پوسٹنگ شمالی علاقہ جات میں تھی۔ اپنی وطن میں بکھرے خالق لازوال کے حسن کی روشنی دلوں میں بھر کے جب ہم واپس آتے تو گھر چاہتوں کا منتظر لگتا تھا۔ اپنے شوہر کی رفاقت میں بہت خوش تھی۔ ایسے ہی ایک رات جب میں بے خبر سو رہی تھی کہ فہد نے مجھے جگایا اور کہا، سلطانہ اٹھو، فون آیا ہے، میں ابھی ہی جا رہا ہوں۔ وہ تیز تیز بول رہے تھے جیسے بہت جلدی میں ہو اور ان کے پاس مجھ سے بات کرنے کا بھی وقت نہ ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ چند لمحوں میں تیار ہو گئے۔ اس وقت اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بولے، ڈیوٹی پر۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے سوال کیا، ڈیوٹی پر؟ وہ بولے، ہاں بھائی ڈیوٹی پر، کسی بھی وقت جانا ہو سکتا ہے، گھبرانا نہیں، بس دعا کرنا، ہم جلد ملیں گے دوبارہ۔ وہ تیزی سے بیرونی دروازے سے نکل گئے۔ میں گھبرا کر ان کے پیچھے لپکی تھی، مگر ان کی آواز آئی، دروازہ بند کر لو۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا، وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جیپ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کافی دیر تک یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ رفتہ رفتہ پھر سب کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ 1965 کی جنگ کا منظر تھا اور پڑوسی ملک نے ہم پر حملہ کر دیا تھا، اور دوسرے بہت سارے جانبازوں کے ہمراہ فہد بھی محاذ پر چلے گئے تھے۔ وقت کانٹوں پر بسر ہونے لگا تھا۔ دن تھا کہ گزرتا ہی نہ تھا،
ہولناک تاریک اور بھیانک خاموشی سے بھری راتیں بڑی مشکل سے گزرتی تھیں۔ ہر وقت وطن عزیز کی سلامتی اور فہد کے لیے فتح و نصرت کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ سب کچھ ٹھہرا ٹھہرا سا لگنے لگا تھا۔ لگتا تھا نبض بھی تھم تھم کر چلتی ہے، کبھی تیز کبھی آہستہ، دل دھڑکنے لگتا۔ وقت بھی اسی طرح کبھی تھم جاتا تو کبھی گردش تیز محسوس ہوتی۔ سارا دن ریڈیو پر خبریں سنتے بیت جاتا تھا۔ آخر جنگ بھی تھم گئی، مگر ایک روز جب فہد کو دیکھنے ہسپتال لے جایا گیا تو وہ بستر پر لیٹے تھے اور چہرہ زرد تھا۔ سراپے پر سینے تک چادر پڑی تھی۔ انہوں نے بڑے حوصلے سے مسکرا کر دیکھا اور کہا، سلطانہ ہمت مت ہارنا، شکر کرو وطن عزیز سلامت ہے، اور دیکھو میں بھی تو تمہارے پاس سلامت واپس آ گیا ہوں۔ شہید ہو جاتا تو رتبہ پا لیتا، لیکن شکر ہے اللہ کا، زندگی بھی ایک نعمت ہے اور ہر چیز کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں گھر جا کر سجدہ ریز ہو گئی کہ میرے ہونے والے بچے کا باپ سلامت تھا، جبکہ اس جنگ کے الاؤ میں کتنے ہی جانثار دیوانہ وار قربان ہو چکے تھے۔ کاش میری زندگی بھی وطن کے کام آ سکتی۔ ان دنوں میں ایسا ہی سوچنے لگی تھی۔ فہد گھر آئے مگر وہ صحیح سلامت نہیں رہے تھے۔ ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی۔ وہ بے ساکھی کے سہارے آئے تھے۔ میں نے شکر کیا تھا، لیکن ان کو اس حال میں دیکھ کر بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، جنہیں جلدی سے اپنے آنچل میں جذب کر لیا تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہوں۔ دن گزرتے گئے اور ایک روز میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ جب بیٹے کو دیکھنے فہد بے ساکھی کے سہارے ہاسپٹل آئے تو وفور جذبات سے ان کا چہرہ سرخ تھا اور میں بھی ضبط نہ کر سکی۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ مدت سے رکا ہوا سیلاب آنکھوں سے بہہ نکلا۔ بیٹے کی پیدائش کے دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اس خوشی کے دن روتے نہیں، انہوں نے مجھے سمجھایا۔ سلطانہ حیات لافانی نہیں اور میں ابھی شہید بھی نہیں، اگر ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، وہ مسکرائے، کیونکہ شہید تو حیات جاودانی پا لیتے ہیں۔ انہوں نے میرے آنسو پونچھ دیے۔ دیکھو اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے، یہ اس کی مصلحت ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے موجود ہوں، تم پھر کس لیے رو رہی ہو؟ انہوں نے پیار سے میرا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا تو مجھے لگا جیسے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا گیا۔ ہمارا لخت جگر سعد دیکھتے دیکھتے بڑا ہو گیا۔ وہ اسکول جانے لگا۔ وہی اب ہماری تمناؤں کا واحد مرکز تھا اور میں جی جان سے اس کی پرورش کر رہی تھی۔ وقت نے پھر ایک نئی کروٹ لی۔ کافی دنوں سے ملک میں کشیدگی پھیلی تھی۔ ہمارے ہی ہم وطنوں نے مشرقی پاکستان میں دشمن کے بہکاوے میں آ کر بغاوت کا علم بلند کر دیا تھا۔ کشیدگی بڑھتے بڑھتے خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ بدترین فسادات مشرقی پاکستان میں شروع ہو گئے۔ ہمارا پڑوسی ملک اس آگ کو بڑھانے میں پیش تھا۔ محب وطن اپنے وطن عزیز کو بچانے کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے، اور وطن عزیز سے وفا کی پاداش میں وہاں ان کا گھر بار لوٹا جا رہا تھا۔ ان کے گلے بے دردی سے کاٹے جا رہے تھے۔ مجھ سے فہد کی تڑپ دیکھی نہ جاتی تھی۔ کہتے تھے بس نہیں چلتا، محاذ پر چلا جاؤں، لیکن عملی طور پر معذور ہونے کی وجہ سے جانے سے مجبور ہوں۔ کاش میرا بیٹا جوان ہوتا تو میں اسے وطن کا جانباز سپاہی بنا کر محاذ پر بھیج دیتا۔ ان کے ایسے کہنے پر میرا دل لرزنے لگا، مگر میں نے حوصلے سے کہا، جب بڑا ہوگا تو یقیناً باپ کی طرح بہادر ہوگا اور وطن سے وفاداری میں سب سے آگے ہوگا، انشاءاللہ، انہوں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا تھا۔ وطن دو لخت ہو گیا اور فساد کا سیلاب بہت سی تباہی پھیلا گیا۔ فہد ان دنوں بہت افسردہ تھے۔ ان کو وطن کے ٹکڑوں میں بٹ جانے کا دکھ تھا۔ میں انہیں سمجھاتی کہ فہد، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج جس مکار دشمن نے ہمارے گھر کو 2 ٹکڑے کیا ہے، کل اس کا گھر بھی کئی ٹکڑوں میں بٹے گا۔ آپ ہمت رکھیں اور حوصلہ نہ ہاریں۔ وہ میری بات کے جواب میں انشاءاللہ کہتے اور اپنے آپ پر ضبط کر کے مضبوطی سے بیٹھے رہتے۔ وقت کی اپنی چال ہے، وہ اپنے انداز سے چلتا ہے اور تاریخ ساز فیصلے کرتا جاتا ہے۔ اس المیہ سے رفتہ رفتہ ہر کسی نے سمجھوتا کر لیا اور باقی ماندہ ملک میں
پھیلی شورشوں کی طرف جاں بازوں کی توجہ مبذول ہو گئی۔ سعد اب FSC کر چکا تھا اور ہم اسی سوچ بچار میں تھے کہ اس کے کریئر کا کیا فیصلہ کریں۔ اس کا مستقبل بنانے کا جتن کرنا تھا، اس کے لیے محنت کرنی تھی۔ فہد کا تو واضح فیصلہ تھا کہ سعد کو فوجی افسر بننا ہے۔ وہ اسی انتظار میں تھے کہ انٹرویو کے لیے کال آ جائے تو بیٹے کو بھی بھیج دیں۔ لیکن میں ماں تھی، میرا دل اندر ہی اندر ڈرتا رہتا تھا۔ کال آنے سے چند دن پہلے فہد کو بخار ہو گیا۔ انہیں ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا، مگر معمولی بخار جان لیوا ثابت ہوا۔ شاید وہ اپنے حصے کی زندگی گزار چکے تھے اور ان کے دن پورے ہو چکے تھے۔ ایک ایسا جری اور بہادر وطن کا سپاہی جو ہولناک جنگ کی ہولناکی سے بچ گیا، لیکن ہاسپٹل کے بستر پر موت اس سے ہاتھ ملانے آ گئی اور وہ اپنے خالق کی حقیقی کے پاس چلا گیا۔ ان کی وفات کا یقین نہ آتا تھا، لیکن موت کی حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ یہ خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ رونے سے منع کیا تھا۔ آج بھی جب کہ ان کا جسد خاکی اٹھایا جا رہا تھا، میں ضبط کیے بیٹھی تھی، جب کہ سارا وجود بین کر رہا تھا۔ دل رو رو کر نڈھال تھا اور ساتھ بھی صبر کا پتلا مجھے آنسو پہنچ لینے کی تلقین کر رہا تھا۔ کہتا تھا، ماں آپ بہادر ہیں، مجھے بہادر بنانا چاہتی ہیں تو روئے نہیں۔ فہد چلے گئے، میں روتی تھی مگر تنہائی میں، سب سے چھپ کر۔ بھلا میں اپنے پیارے جیون ساتھی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ ان کی ہر بات مجھے یاد تھی، ان کے لبوں سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ ازبر تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ سعد کی انٹرویو کی کال آ گئی۔ وہ آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا اور مجھ سے اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ اپنے ابو کا خواب پورا کرنا چاہتا تھا، جو اسے ایک فوجی آفیسر بنا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ پہلے دل میں آیا کہ منع کر دوں کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میرا سب کچھ تم ہی ہو، لیکن پھر سوچا کہ انسان تو اللہ کا مال ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے اور وہی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنے والا ہے، مجھے فہد کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے، اور میں نے سعد کو آرمی جوائن کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ خوش خوش چلا گیا اور انٹرویو میں کامیاب ہو کر آرمی اکیڈمی میں چلا گیا، جہاں سے 4 سال کی ٹریننگ کے بعد کامیاب ہو گیا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ پر جب دوسرے نوجوانوں کے ساتھ سینہ تان کر پریڈ کرتا ہوا میرے سامنے سے گزرا تو میرا دل فخر کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ کتنی خوش تھی میں اس دن بتا نہیں سکتی۔ بیٹے کی کامیابی پر خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ فہد کو یاد کر رہی تھی۔ اگر آج وہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر فخر سے ان کا سر بلند ہو جاتا۔ آج اس واقعے کو مدت گزر چکی اور سعد اپنے فرائض میں منصبی ادا کرنے کے بعد ملازمت کی مدت پوری کر چکا ہے۔ وہ اب ریٹائر ہو چکا ہے۔ مختلف محاذوں پر پاکستان کی خدمت کرنے کے بعد اب وہ ایک سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ تاہم اس نے اپنا فیصلہ مجھے سنا دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اشر کو فوجی افسر بنائے گا۔ سعد کہتا ہے، ماں وطن ہے تو ہم ہیں، اگر ہم اپنے وطن کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم عرض پاک سے وفاداری نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اسی لیے ماں کو دل بڑا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو زندگی کا مالک ہے۔ وہی عزت کے ساتھ زندگی دیتا ہے اور اس کی حفاظت بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ میرے بیٹے جیسے باحوصلہ اور لائق بیٹے ہر ماں کو دے، اور اللہ سبھی ماؤں کے بیٹوں کو سلامت رکھے اور ان کی ممتا کو ٹھنڈا رکھے، آمین۔